ایک دور دراز بستی میں جہاں زندگی سادہ تھی مگر دل پیچیدہ ایک نوجوان رہتا تھا۔ اس کا نام زید تھا۔ زید بچپن سے ہی مختلف تھا۔ وہ عام لوگوں کی طرح صرف جینا نہیں چاہتا تھا، وہ سمجھنا چاہتا تھا۔ وہ جاننا چاہتا تھا کہ زندگی کا اصل مطلب کیا ہے، سکون کہاں ملتا ہے، کیوں انسان سب کچھ پا کر بھی اندر سے خالی رہ جاتا ہے۔ وقت کے ساتھ زید نے بہت کچھ سیکھا۔ اس نے کتابیں پڑھی، علماء کی باتیں سنے، فلسفہ سمجھا اور دنیا کے مختلف نظریات کو جاننے کی کوشش کی۔ لوگ اسے انٹیلیجنٹ کہتے تھے، اس کی باتوں سے متاثر ہوتے تھے اور اسے ایک سمجھدار انسان سمجھتے تھے۔ مگر حقیقت یہ تھی کہ جتنا وہ سیکھتا جا رہا تھا اتنا ہی اس کا دل الجھتا جا رہا تھا۔ رات کو جب وہ اکیلا ہوتا تو اس کے اندر ایک خاموش سوال گونجتا، اگر میں اتنا کچھ جانتا ہوں تو پھر مجھے سکون کیوں نہیں مل رہا؟ ایک دن اسی بے چینی کے ساتھ وہ شہر سے باہر نکل گیا۔ وہ چلتا رہا یہاں تک کہ وہ ایک سنسان پہاڑی علاقے میں پہنچ گیا جہاں دور ایک پرانا جھونپڑا تھا۔ اس جھونپڑے کے باہر ایک بوڑھا صوفی بیٹھا تھا جس کے چہرے پر ایک عجیب سی روشنی اور سکون تھا۔ زید اس کے پاس گیا اور بیٹھ گیا۔ کچھ دیر دونوں خاموش رہے، پھر زید نے کہا، میں سچ کی تلاش میں ہوں، مگر جتنا آگے بڑھتا ہوں اتنا ہی کھو جاتا ہوں۔ صوفی نے اس کی طرف دیکھا اور مسکرا کر کہا، تم سچ کو باہر تلاش کر رہے ہو، اسی لیے کھو رہے ہو؟ زید نے حیرت سے پوچھا، تو کیا سچ باہر نہیں ہے؟ صوفی نے جواب دیا، سچ باہر بھی ہے، مگر اسے دیکھنے کے لیے آنکھ اندر چاہیے۔ یہ جملہ زید کے لیے نیا تھا۔ میں سمجھا نہیں، اس نے کہا۔ صوفی اٹھا اور اسے جھونپڑے کے اندر لے گیا۔ وہاں ایک چراغ جل رہا تھا مگر کمرہ پھر بھی مکمل روشن نہیں تھا۔ صوفی نے پوچھا، یہ چراغ جل رہا ہے پھر بھی کمرہ مکمل روشن کیوں نہیں؟ زید نے جواب دیا، کیونکہ روشنی کم ہے۔ صوفی نے مسکرا کر کہا، نہیں، کیونکہ دروازے اور کھڑکیاں بند ہیں۔ پھر اس نے ایک کھڑکی کھولی اور باہر کی روشنی اندر آ گئی۔ کمرہ فوراً روشن ہو گیا۔ اب دیکھو، صوفی نے کہا۔ زید خاموش ہو گیا۔ صوفی نے آہستہ سے کہا، تمہارا دل بھی ایسا ہی ہے۔ تم نے اس میں علم کا چراغ تو جلایا ہے مگر دروازے بند کر رکھے ہیں۔ غرور کا دروازہ، خوف کا دروازہ، دنیا کی محبت کا دروازہ۔ جب تک یہ بند رہیں گے تمہاری روشنی کبھی مکمل نہیں ہوگی۔ یہ الفاظ زید کے دل میں گہرائی تک اتر گئے۔ اس نے آہستہ سے پوچھا، تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ صوفی نے کہا، کھولو، دل کے دروازے کھولو، سچ کے سامنے جھکو، اپنے آپ کو چھوڑو اور اللہ کو آنے دو۔ زید کی آنکھوں میں نمی آ گئی، مگر یہ آسان نہیں، اس نے کہا۔ صوفی نے جواب دیا، سچ کبھی آسان نہیں ہوتا مگر وہی نجات دیتا ہے۔ کچھ دیر خاموشی رہی، پھر صوفی نے کہا، آنکھیں بند کرو۔ زید نے آنکھیں بند کیں۔ اب اپنے دل کو دیکھو۔ صوفی کی آواز آئی۔ شروع میں زید کو صرف خیالات نظر آئے، بکھرے ہوئے، بے ترتیب، مگر آہستہ آہستہ ایک گہری خاموشی اس کے اندر اترنے لگی، جیسے کوئی دروازہ آہستہ آہستہ کھل رہا ہو۔ اس لمحے اسے پہلی بار محسوس ہوا کہ سکون باہر نہیں، اندر ہے۔ اس نے آنکھیں کھولی اور اس کی آنکھوں میں ایک نئی چمک تھی۔ میں سمجھ گیا، اس نے آہستہ سے کہا۔ صوفی نے مسکرا کر پوچھا، کیا سمجھ گئے؟ زید نے جواب دیا، میں روشنی کو باہر تلاش کر رہا تھا جبکہ وہ میرے اندر انتظار کر رہی تھی۔ صوفی نے سر ہلایا، اور اب میں اسے باہر نہیں ڈھونڈوں گا، میں اسے اندر جگاہے گا۔ ہوا آہستہ آہستہ چل رہی تھی اور سورج غروب ہو رہا تھا۔ زید وہاں سے واپس لوٹا، مگر وہ پہلے والا زید نہیں تھا۔ اس نے اپنی زندگی کو سادہ بنا دیا۔ وہ کم بولتا، زیادہ سنتا، کم بھاگتا، زیادہ رکتا، کم دکھاتا، زیادہ محسوس کرتا، اور سب سے بڑھ کر وہ اپنے دل کے دروازے کھلے رکھتا۔
وقت کے ساتھ اس کے اندر وہ سکون آ گیا جس کی وہ ہمیشہ تلاش میں تھا۔ ایک دن کسی نے اس سے پوچھا، تمہیں سکون کہاں ملا؟ زید مسکرایا اور بولا، جہاں میں نے خود کو چھوڑا اور اللہ کو آنے دیا۔ سبق لیسن: ہم اکثر روشنی کو باہر تلاش کرتے ہیں، لوگوں میں، چیزوں میں، کامیابی میں، مگر اصل روشنی اندر ہوتی ہے۔ مسئلہ یہ نہیں کہ روشنی نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ دل کے دروازے بند ہیں۔ جب دل کھلتا ہے تب ہی نور آتا ہے۔